کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر اگر یہ ہماری آج کل کے اس معاشرے کی رہنے والی آزادی مارچ میں جن کو ہم بدکار عورت کہتے ہیں، بد کردار کہتے ہیں، جن کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں اور وہ پڑھیں، مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر اماں بی بی خاتون جنت کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ فرمایا کہ فاطمہ تو جنت کی بیویوں کی سردارہ ہے، اور دوسری جگہ حکم فرماتے ہیں کہ جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر آگے، جنت آگے تھی، دور تھی، اور اس جنت کو میں نے یعنی محمد نے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھا۔ ہم اس اسلام کے دائی ہیں، ہم اس اسلام کے چاہنے والے ہیں۔ آزادی اسلام کے اندر آزادی چاہتے ہیں، کیا وہی آزادی جو شروع اسلام میں تھی؟ اسلام سے پہلے جو آزادی تھی، کیا قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قزیم، اگر کسی ایک کو کسی لڑکی کی پیدائش کی اگر خبر سنائی جاتی تھی تو وہ آگ بگولا ہو جاتا تھا، غصہ ہو جاتا تھا، یہاں تک شروع اسلام سے آپ پہلے دیکھیں تاریخ اٹھا کر کہ وہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ قبر کے اندر دفناتے تھے۔ لیکن ہم قربان جائیں رسول اللہ کی ذات پر جس نے ہمیں دین اسلام کی جو تعلیمات بتائیں، اور بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں، اور بیٹی گھر کے لیے رحمت ہے، یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسلام کے اندر کسی عورت کے ساتھ جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، ہم اس دین کے پڑھنے والا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ یہ بنی بنائی ہوئی باتیں آپ اپنے کلچر میں لے جائیں، وہاں لے جائیں مغرب کی تہذیب میں۔ کچھ عرصہ پہلے جو آدھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو گئی کسی یورپ ملک کے اندر، اس آدھے گھنٹے کے اندر 30,000 وارداتیں ہوئی، جس کے اندر زیادہ تر ریپ کی وارداتیں تھیں۔ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اس کی بنیاد کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ وطن عزیز ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، اور اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کو مٹانے والے، اس کی جڑوں کو کمزور کرنے والے مٹ گئے اور مٹتے ہیں اور ہمیشہ مٹ جائیں گے۔ ہم اہل اسلام اپنی چادر اور چار دیواری کا تحفظ اچھی طرح جانتے ہیں، اپنے والدین کے حقوق ہمیں پتہ ہے، اپنی بیٹیوں کی تربیت کا ہمیں پتہ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بناوٹی جو اصول یہ کاغذ کے بنا کر NGOs کی صورت میں یہ جو مکار اور بد کردار عورتیں ناچ گانے کا تماشا بنا کر نوجوانوں کو بے وقوف بنا کر اور کرائے کی عورتوں کو لا کر بٹھا کر جمع کر کے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل پاکستان ان کے بہکاوے پر آئیں گے، نہیں، ہم تو اس گھر میں ہماری پرورش ہوئی ہے، پیدا ہوتی، ہمارے کانوں میں اذان کیا ندائیں اور صدائیں اور آوازیں آئی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں آئی ہیں، خوف خدا ہے، مرنا ہے، قبر ہے، یوم محشر ہے۔ تو میرا آج کے اس چینل کے توسط سے اپنی پیاری بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے، میری بہنوں اپنے پردے کو لازم پکڑو، اپنے حجاب کو لازم پکڑو، چند دنوں کی زندگی ہے، 2 دنوں کی زندگی، مرنا ہے، قبر ہے، حساب کتاب ہے، اپنی حفاظت کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قُلْ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکاؤ، پست کرو، یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یہی ادائیں۔ میں تو سلام اور خراج عقیدت اپنی ان بہنوں کو، کالج اور یونیورسٹیوں کی بہنوں کو جنہوں نے اسلام آباد میں باپردہ ہو کر حجاب میں رہ کر یہ اعلان کیا کہ میرا جسم اللہ کی مرضی، میرا جسم اللہ کی مرضی۔ ان سے تو وہ ہجڑے 10,000 لاکھ مرتبہ وہ صحیح نکلے جنہوں نے یہ ان کو جا کر کہا کہ اگر میرا جسم میری مرضی ہوتا تو میں مرد ہوتا یا میں عورت ہوتا، لیکن میرا جسم اللہ کی مرضی ہے۔ اس ہیجڑے جیسی بھی ان کو عقل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ماؤں بہنوں کی عصمتوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔